السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی پروگرام آواز حق کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے زندگی اور موت، جس کے لیے ہم نے معروف شخصیت علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو دعوت دی ہے، جن سے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ علامہ صاحب، آج ایک نہایت ہی اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی اور موت کا فلسفہ دین کی نظر میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں کچھ وضاحت کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور السنین وہذا البلد الامین لقد خلقت الانسان فی احسن تقویم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین طریقے سے انسان کی تخلیق کی۔ بے شک، جس قدر انسان خوبصورت بن سکتا تھا میں نے اس قدر اسے بنایا۔ بے شک، بے شک۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے، مگر ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے اشرف المخلوقات مخلوق میں ہمیں شمار کیا، بے شک، ہمیں انسان بنایا، پھر ہمیں مسلمان بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، تو وہ اگر چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق میں بھی شمار کر سکتا تھا۔ یہ اس کے احسان ہے کہ ہم امت محمدیہ میں ہمیں شمار کیا گیا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کی نبوت تمام نبیوں سے افضل ہے، جس کی رسالت تمام رسولوں سے افضل ہے، جس کا کتاب تمام نبیوں کی کتابوں سے افضل ہے، تو امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان بنایا، اور انسان کو بنیادی طور پہ تکبر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسج بھی دیا کہ بے شک میں نے تجھے فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ اے انسان، تیری کتنی عظمت ہے، تجھے میں نے کتنی عزت بخشی ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، مگر میں نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ میں نے تمہاری تخلیق کی آسان طریقے سے، میں نے اشرف المخلوقات تمہیں قرار دیا، مگر تم تکبر سے بچنے کے لیے، جیسے تمہارے جد آدم کا دشمن جو تکبر میں پکڑا گیا تھا، تکبر سے بچنے کے لیے میں نے تمہیں چند مراحل سے گزارا ہے، اور ان مراحل کو تو یاد رکھے گا تو یقیناً تیری کامیابی ہوگی۔ تو انسان کی جب تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بے شک، تو اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری کائنات میں ہم چاروں طرف دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، شش جہات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے بدن کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں بدن کے اندر بھی خدا کا جو نظام ہے وہ بھی ایک نعمتیں ہیں۔ بے شک، لیکن اللہ نے ہمیں غیر وجود سے وجود میں اس وقت لایا جب ہم وجود کو سمجھتے نہیں تھے، ماں کے رحم کے اندر ہماری تخلیق کی، اور وہاں پہ کئی پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوراک عطا کی، اللہ اکبر، ہمیں گرمی سے بچایا، ہمیں سردی سے بچایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تکبر سے بچنے کے لیے جو ماں کے رحم کے اندر ہماری خوراک تھی، وہ دنیا جانتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہماری خوراک کیا تھی، کہ لیکن اللہ نے ماں کے رحم کے اندر بھی ہماری زبان کو پاک رکھا کہ وہ خوراک ناف کے ذریعے ہمیں دی، ہماری زبان کو پاک رکھا کہ یہ انسان جب دنیا میں جائے گا تو یہ محمد اور آل محمد کا ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، تو لہٰذا میں خدا ماں کے رحم کے اندر بھی اس کی زبان کو پاک رکھوں اور میں خوراک ناف کے ذریعے سے دوں۔ سبحان اللہ، اور وہ بھی خوراک وہ دی کہ جو سب جانتے ہیں، صرف انسان کو تکبر سے بچانے کے لیے کہ دیکھ تو کن مراحل سے تجھے گزرنا پڑتا ہے، اور کن تیری ابتدا نجاست جہاں سے تو گزرا ہے، اور میں نے ماں کے رحم کے اندر تمہیں خوراک دی،
جب تو دنیا میں آیا تو جو ہی تو دنیا میں آئے گا تیرے آنے کے ساتھ ہی جو ہے میں تیرے لیے رزق بھیج دوں گا. جب ادھر سے تو آیا ادھر سے تمہارا رزق آیا تو اس کا مطلب ہے کہ تو رزق کے خوف سے پریشان نہ ہوا کر کہ جب تو رزق کو جانتا نہیں تھا وہ خدا رزق عطا کرتا تھا تو غیر وجود سے وجود میں لایا. تو ایک تکبر سے بچنے کے لیے انسان کی ابتدا نجاست اور اسی طریقے سے پھر انسان کی انتہا نجاست کہ انسان جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اسے جب تک 3 غسل نہ دیے جائیں اسے زمین قبول نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ واضح بتا رہا ہے کہ دیکھ تیری ابتدا نجاست ہے تیری انتہا نجاست ہے. کسی نجس چیز کو ہاتھ لگائے ہاتھ دھونا واجب ہے اور اشرف المخلوقات جب یہ دنیا چھوڑتا ہے اس کی باڈی کو ہاتھ لگا دیں غسل سے پہلے تو غسل مس میت واجب ہے. پورا بدن نجس ہو جاتا ہے. یہ انسان کی تاکہ انسان تکبر جو ہے وہ نہ کرے. لیکن انسان جب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. وہ اندر اچھلتا ہے کودتا ہے اسے سردی سے بچاؤ ہوتا ہے اسے گرمی سے بچاؤ تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. جب انسان کی ابتدا ماں کے رحم کے اندر ہو جہاں پہ اسے گرمی سردی سے بچاؤ اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ خوراک بھی اسے مل رہی ہوتی ہے تو وہ انسان رحم کے اندر اسے بڑا جہاں نظر آتا ہے اور اسے جب جہاں نظر آتا ہے تو وہ اچھلتا ہے کودتا ہے وہ وہاں سے مانوس ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے. جو آگے ہوتے ہیں وہ مٹھائی بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ رو رہا ہوتا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے رو رہا ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ رہ رہا ہے رحم کے اندر وہاں پہ وہ خوش ہے وہ اسے وسیع نظر آ رہا ہے. وہ اس دنیا میں آنا نہیں چاہتا وہ آنا نہیں چاہتا اور جب وہ آ جاتا ہے آگے والے خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ رو رہا ہے. اور جب وہ دنیا میں آتا ہے اس دنیا میں آ کر پھر وہ اس دنیا میں دیکھتا ہے یہ میدان دیکھتا ہے وہ شعور پکڑتا ہے. تو شعور پکڑنے کے ساتھ جو ہے کیونکہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی مائنڈ کے اندر اس کی فطرت کے اندر جو اللہ نے اسے فیڈ کر رکھا ہوتا ہے وہ تو اس کو ہوتا ہے کہ رونا کیسے ہے. ٹھیک ہے. منہ میں کوئی چیز ڈالو تو وہ کھانا شروع کر وہ فطرت میں شامل ہوتا ہے لیکن وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا نہ سکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس مراحل میں نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چیز آ کر سکھائے. اسے ماں کی گود میں اسے تب بھی پتہ نہیں چلتا اسے وہ باپ کی گود اسے یہ نہیں ہے کہ میں نے باپ کی گود میں بیٹھنا ہے تو میں نے کیسے بیٹھنا ہے آداب کیسے ہے تہذیب کیا ہے ٹھیک ہے ادب کیا ہے کیونکہ وہ اس سے نا آشنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں نا آشنا ہونے کے باوجود وہ بچہ جو ہے وہ آ کر جب اس دنیا میں میدان دیکھتا ہے سرسبز و پہاڑ دیکھتا ہے زمین کا مشاہدہ کرتا ہے اب وہ اس دنیا میں آ کر اس کے ساتھ دل لگا لیتا ہے. وہ یہ دنیا اسے بہت بڑی نظر آتی ہے. اب یہ یہاں سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ آ کر یہ ماں کا رحم بھول جاتا ہے اور اس دنیا کے ساتھ دل لگا رہا ہوتا ہے. اب وہاں پہ یہاں پہ دنیا کے ساتھ جب دل لگاتا ہے دنیا اسے وسیع نظر آتی ہے وہ پیچھے والا دنیا بھول جاتا ہے. تو اب جب وہ زندگی یہاں سے گزارتا ہے گزارنے کے بعد جب وہ متقی بن کر گزارتا ہے محمد و آل محمد سے کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے تو جب یہ دنیا چھوڑنے لگتا ہے تو ملک الموت آتا ہے تو آگے ہم اہل بیت اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں. تو اس وقت یہ ہمیں دیکھتا ہے تو یہ ہنس رہا ہوتا ہے اور جب جو اس کے آنے پہ جو مٹھائی بانٹ رہے تھے وہ رو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جب وہ قبر کی طرف آتا ہے آگے ہم جنت کا اس میں متقی انسان کا استقبال کرتے ہیں تو وہ ہمیں مانوس ہو جاتا ہے وہ پیچھے والوں کو بھول جاتا ہے. جس طریقے سے دنیا میں آیا ماں کے رحم کو بھول گیا اسی طریقے سے ہماری زیارت کی جنت میں آیا تو پیچھے والوں کو بھول گیا. تو یہ انسان جو ہے کامیابی کی زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ کہ وہ اللہ کہ جس نے موت اور زندگی کی تخلیق کی. اچھا اللہ نے موت کا پہلے ذکر کیا ہے خلق الموت والحیاۃ جس نے موت کو خلق کیا اور پھر زندگی کو خلق کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر
ہم جس کو زندگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس زندگی کے بعد موت ہے، اس زندگی کے بعد موت ہے. اب یہ ایک فطرت ہے انسان کی، موت اور زندگی یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ ماں کی گود میں کیسے بیٹھ رہا ہے، باپ کے گود میں کیسے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ بیٹا بن کر آتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا. پھر وہ اس کے والدین اسے سکھاتے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، بولنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. وہ پھر شعور پکڑتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے. جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ، کیونکہ پہلے وہ بچہ تھا، اب وہ شادی کرتا ہے اور اس کی اولاد شروع ہو جاتی ہے. اب اس کی دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ خود باپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے جب بیٹا تھا تو اس نے والدین سے سیکھا، اب وہ باپ بن گیا تو اس کا شعور تھوڑا سا پختہ ہوا، اب وہ باپ بن گیا، میچور ہو گیا. اب وہ آگے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اب وہ اپنے بچے کی پرورش کرنا شروع کر دیتا ہے. جب اپنے بچے کی پرورش شروع کرتا ہے اور جو ہی وہ بچے کو سکھلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو ادب سکھا لیتا ہے، ادھر سے ملکل موت آ کر اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے کہ میں آ گئی. پھر زندگی اس کی اتنی مختصر ہے کہ سیکھنے کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، اور جب سیکھ چکا ہوتا ہے تو موت آ کر آ جاتی ہے کہ میں آ گیا. موت اور زندگی یہ ایک بہترین عقل مند لوگوں کے لیے یہ ایک لطیفہ ہے. لطیفہ سے مراد لطف اندوز ہے، موت بھی اور زندگی بھی، ٹھیک ہے. اور نادان لوگ جو ہیں ان کے لیے موت ایک معمہ ہے، ایک مشکل مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، نادان کے لیے. جبکہ اللہ کی طرف سے عظیم زندگی اور موت ایک عظیم تحفہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 50 سال کی 60 سال کی زندگی، اس زندگی کے بعد موت ہے، اور ہم اسے زندگی کا کہہ رہے ہیں. وہ زندگی کیا ہے کہ جس کے بعد موت ہے؟ اور ہم سب اللہ کو نہ بھی انسان مانے مگر موت کو مانتا ہے کہ اس نے آنا ہے. اب یہ جو زندگی 50 سال کی ہے، اس کے بعد موت ہے، ہم اسے زندگی کہہ رہے ہیں. اب موت کے بعد جو زندگی ہے، ہم ابدی زندگی اس کو سمجھ رہے ہیں، جو قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ ابدی زندگی وہ ہے جو تمہارے مرنے کے بعد شروع ہوگی، جو پھر تا قیامت کے بعد بھی زندگی تم نے جو جنت میں ہے اس نے جنت میں گزارنی ہے. جو اصلی زندگی ہے اس کو ہم موت کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو عارضی زندگی ہے اس کو ہم زندگی کہہ رہے ہیں. جو عقل مند لوگ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اس کو ایک مسافر خانہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، کہ جس طریقے سے ایک وقتی طور پہ آیا، چند ایک مسافر گزرتا ہے وہاں سے اور آگے چلا جاتا ہے. اور جو نادان انسان ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ کر اس دنیا کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، اس کو جانے کا دل نہیں کرتا، اس دنیا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. تو جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے یہاں پہ ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور جب موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے ایک معمہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی، یہ جو چند سالوں کی زندگی ہے، یہ عام زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس زندگی کی قیمت جنت ہے، بے شک، ٹھیک ہے. اس زندگی میں رہ کر ہم نے جنت کمانی ہے، ہم نے متقی بننا ہے، ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، اولاد کے حقوق وہ پورے کرنے ہیں، اولاد کی تربیت. ہم پی ایچ ڈی ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں بچوں کی ایجوکیشن کے لیے. اسی طریقے سے ہمیں دینی معاملات میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی وہ پرورش کریں کہ اچھا ٹیچر ہو جو دین سے آگاہی کرے. ہم اگر ٹیوشن کے لیے، صبح اسکول کالج کے لیے، نوکری کے لیے اولاد کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں نماز کے لیے بھی اٹھانا چاہیے، تاکہ والدین اگر اولاد سے محبت کرتا ہے تو کم از کم وہ یہ ضرور ذہن میں رکھے کہ اس کی تربیت ایسی کرے کہ تاکہ اس کے مرنے کے بعد اور قیامت کے دن وہ کیسے دیکھے گا کہ میرا بیٹا، میری بیٹی جہنم میں کھڑی ہو، ایسے نافرمانی کرے. تو اولاد کی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جی علامہ صاحب، بہت اچھی وضاحت کی آپ نے اس سوال کی. علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد موت کو کیوں بھول جاتا ہے اور گناہوں میں گھرتا ہی چلا جاتا ہے، اور یہ کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت کیجیے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس نے حضرت علیہ السلام نے غفلت سے انسان کو بیداری کرنے کے لیے
بہت سے قواعد ضوابط بتائے ہیں اور انسان کے ضمیر کو جگایا ہے. بے شک. انسان جب زندگی کو موت کو بھول جاتا ہے تو وہ پھر گناہوں کی دلدل میں دھنستا ہوا چلا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ موت کو یاد رکھے گا تو یقیناً وہ واجبات پوری کرے گا اور حرام چیزوں سے بچے گا. اور اگر وہ موت ہی اس کے ذہن میں نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مرنا ہے ہی نہیں، تو وہ مسلسل گناہوں کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ انسان کے لیے موت جو ہے اس کی تخلیق کی ہے، جیسے زندگی کی تخلیق کی ایسے موت کی تخلیق کی. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو موت کی طرف جا رہا ہے، موت تیری طرف آ رہی ہے، اور بہت جلد تم دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جائے. یہ نہج البلاغہ کا بہت بڑا پیارا سا مولا میرے کا کلام ہے کہ مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان تو رکا ہوا نہیں ہے، تو چل رہا ہے. اور کس کی طرف چل رہا ہے؟ موت کی طرف چل رہا ہے. تو جو اندازہ نہیں ہو رہا. تو موت کی طرف چل رہا ہے، اور پھر موت بھی رکی نہیں ہے، موت تمہاری طرف چل رہی ہے. ادھر سے تو چل رہا ہے، ادھر سے تو وہ چل رہی ہے، اور بہت جلد آپ دونوں کی ملاقات ہونے والی ہے. اچھا، آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں گے تو آپ جو موت کے بارے میں ہوا کہ جو موت آتی ہے اسے اقبال سے مخاطب کیا گیا ہے کہ جب موت آتی ہے، آنے والی چیز جو ہوتی ہے اسے اقبال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سامنے سے آ رہی ہے، آنے والی، اسے اقبال نام بھی ہے. بالکل. اچھا، جو آنے والی چیز کو ویلکم کرتے ہیں اسے استقبال کہتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، وہ اقبال، یہ استقبال. اب مہمان آتے ہیں تو ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے. جو استقبال کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں. جو مہمان آ رہا ہے اسے اقبال کہتے ہیں، جو آگے سے استقبال کر رہے ہیں وہ مہمان کا کرتے ہیں. اگر مہمان نہیں آتا تو استقبال بھی نہیں ہوتا. بالکل. اگر استقبال ہوگا تو تب بھی اقبال ہوگا. یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں. اسی طریقے سے زندگی اور موت جو ہے یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں. اب موت اس سے زیادہ تر جو ہے وہ اپنا موت کو کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی کا استقبال کرتے ہیں تو ہمیں استقبال کرنے کے لیے پہلے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. ہم مہمان کے آنے سے کافی دن پہلے ہمیں تیاریاں کرنی پڑتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنے پڑتے ہیں مہمان کے، اس کے اوپر پھول نچھاور کرنا چاہتے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اقبال میری طرف سے موت آ رہی ہے نا، انسان تو اس کا استقبال کر، یہ میرا تحفہ عظیم ہے جو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. واہ ماشاء اللہ. اور اس کا استقبال کر، جیسے تو اپنے مہمان کا استقبال کرتا ہے، تو وقت سے پہلے جو میں نے تجھے 60 زندگی دی ہے نا، 50 سال کی، یہ جو مہمان، ایک عزیز پیارا مہمان بھیج رہا ہوں نا، جس مہمان کا نام موت ہے، تو نے اس 40-50 سال کی زندگی میں اس کی استقبال کے لیے تیاریاں کر کہ جب یہ تیرے پاس آئے نا تو اتنا اسے خوشی کے ساتھ تیرے پاس ایک مالا ہونی چاہیے جس کے اندر تقوی کا پھول ہو. تیرے اندر ایک ہار ہونا چاہیے جس کے اندر نماز کا پھول ہو، زکوٰۃ کا پھول ہو، نیک صدقات کا پھول ہو، سخاوت کا پھول ہو، غریب یتیم کی مدد کا پھول ہو. تو ایک ایسی مالا تیار کر خوبصورت کہ جو ہی موت تیرے سامنے آئے تو استقبال کے لیے کھڑا ہے اپنے آپ کو، تو اس کے گلے میں ڈال. جب تو تیاری فل کر لے گا اور اس کا استقبال کرے گا تو جو ہی تو اس کے گلے میں تقوی کا، نماز کی کمپلیٹ واجبات ادائیگی کا تو پھول اس کے گلے میں ڈالے گا نا، تو موت جب تمہیں ملنے لگے گی نا، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں موت سے کہوں گا کہ اسے موت نہ آئے بلکہ اسے شہادت دے دے. اب تو شہادت میں بدل جائے گا. اب جب شہادت میں تو بدل جائے گا تو پھر تیرا رتبہ تبدیل ہو جائے گا. اگر عام سوئے ہوئے بستر پہ موت آنی ہے تو وہ تو موت ہے. اور شہید جو ہے اس کا بڑا رتبہ ہے. شہید کا کیا رتبہ ہے؟ شہید جو ہے وہ اقبال کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، وہ موت کی طرف دوڑ کے جاتا ہے. اس لیے حضرت علی السلام فرماتے ہیں کہ میں خیبر میں
میں خندق میں، میں حنین میں یہ جوانوں کو مارنے کے لیے نہیں نکلا تھا. اے موت میں تیری تلاش میں نکلا تھا کہ میں چاہتا ہوں میں تیرے سے ملاقات کروں، میں تیرے ساتھ ملاقات کروں. میں تو موت تیری تلاش، تیرے استقبال کے لیے نکلا تھا، میں جوانوں کو مارنے کے لیے نہیں نکلا تھا. اور پھر فرمایا اے موت میں تیرے ساتھ اس قدر پیار کرتا ہوں جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا اور مانوس ہوتا ہے. میں اس قدر پیار کرتا ہوں، تو اس سے ایسے پیار کرتا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جب کوفے میں ضرب لگی تو فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. جب موت سے ملاقات ہوئی تو کامیاب ہو گئے. اور پھر یہ بھی فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ آ پڑوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو انسان جب اپنے اللہ تعالیٰ طرف سے بھیجے ہوئے مہمان کا استقبال کرے گا تو یقیناً یہ موت جو ہے یہ ایک لطف ہے. موت ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے، یہ ایک اللہ کا امر ہے. موت بہت اچھی نعمت ہے، انسان کے اندر جستجو کرنی چاہیے موت کی. اسی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. تو لہٰذا اسی لیے حکم دیا گیا کہ تمہیں قبر جو ہے وہ روزانہ کئی مرتبہ 7 مرتبہ جو پکارتی ہے تمہیں، تم اسے بھولے وہ تمہیں یاد کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم جب موت کو یاد رکھیں گے تو یقیناً ہم گناہ کم کریں گے. اور موت کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ 5 وقت کی نماز ہے. جب اللہ کے دربار میں ہم آئیں گے، کھڑے ہوں گے، نماز پڑھیں گے تو ہمیں اس وقت پتہ ہوگا کہ ہم نے گناہ سے جو ہے وہ بچنا ہے. تو ہم نے جب موت کے اندر آمد نہ رہے تو کون رہے گا؟ ٹھیک ہے، جب آمد مرسل ہی نہیں رہے، انبیاء کرام نہیں رہے تو پھر انسان جو ہے کسی نے نہیں رہنا. اب یہاں پہ آ کر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اچھا جو لوگ استقبال کرنے کی تیاری نہیں کرتے، استقبال کی تیاری نہیں کرتے اور وہ موت آ جاتی ہے تو اس صورت میں ان لوگوں کے لیے موت بہت سخت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. کیونکہ موت استقبال کا مطلب ہے سامنے سے ہاتھ ڈالنا. جو موت کے سامنے سے آتا ہے موت اسے گلے لگاتی ہے اور اس کے لیے ایک لطف کا لمحہ بن جاتی ہے، مسکراتا ہوا لمحہ بن جاتی ہے. اور جو موت سے پشت دکھا کے بھاگتا ہے، جو استقبال نہیں کرتا، اپنی 50 سال کی زندگی ضائع کر دیتا ہے، اس کے لیے موت جو ہے وہ سخت موت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، میں یہ پچھلے دنوں بھائی کا جو ہے وہ ساجد شاہ صاحب کا، میرے بھائی کا 1 ہفتہ ہو گیا وہ اس کا انتقال ہوا. تو میں نے دیکھا کہ اپنا انہوں نے ہم نے 6 یا 7 مہینے ہاسپٹل لے کر پھرتے رہے. کبھی کیا کہتے تھے اس کا بائی پاس ہے، وہ بھائی آگے سے مسکرا دیتا تھا. پھر کہتے تھے یہ شوگر ہے ٹانگ کاٹنی پڑے گی، وہ پھر مسکرا دیتا تھا. پھر کہ کہا جاتا جی اس کی رگیں جو ہیں وہ چینج ہوگی، وہ پھر مسکرا دیتا تھا. آنکھ کی بینائی چلی گی، وہ پھر مسکرا. میں نے اس سے پوچھا کہ تو مسکراتا کیوں ہے؟ تو مجھے کہنے لگا کہ بھائی جان دیکھیں میں نے حرام نہیں کھایا، میری نماز قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے کسی کا قرض نہیں دینا، میرا روزہ قضا نہیں ہے، میں بیت اللہ کی زیارت کر کے آیا ہوں، میں نجف کی زیارت کر کے آیا ہوں، کربلا کی زیارت کر کے آیا ہوں. تو میں کس سے ڈروں؟ میں ایک محب اہل بیت ہوں، میں ایک عزادار ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. جمعے کے دن کہتے ہیں میں نے جمعہ ساتھ پڑھنا ہے، میں نے کہا کہ چکر آ جائیں گے، آپ جمعہ گھر میں ہی پڑھیں. جمعہ نماز پڑھی، 1 بسکٹ توڑا، منہ میں تھا، ایک پتہ ہی نہیں چلا سانس کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان، میں نے بھائی کی موت دیکھی ہے نا، 7 مہینے رہا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہمارے وارث نجف والے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہم کچھ کریں، اپنے عمل کو سیدھا کریں ان کی سیرت کے مطابق. باقی خدا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، نجف ہے، وہ کربلا ہے. تو جب انسان کچھ کرتا ہی نہیں ہے، اب دیکھیے واضح طور پر فرمایا گیا کہ نفس، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دیکھیے انسان کی باڈی کے اندر روح ہے اور بدن ہے. اچھا اس میں ایک دل ہے، دل کے عملیات جدا ہے. اچھا ایک میرے نفس، میری خواہشات، جو میری نفس ہے اس کی خواہش جدا ہے. میں دل کی مانتا ہوں
تو میں جب کوئی عمل کرتا ہوں تو مجھے رات کی تاریکی میں بستر میں منہ لوں گا نا تو مجھے پتہ دل بتا دے گا کہ جو آج میں نے کام کیا یہ گناہ تھا یا نیکی تھی. بالکل. مجھے دل خود بتا دے گا. اب میں عملیات قلبی پہ چلوں گا تو میرا دل جب بتائے گا کہ یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے تو وہ میرے نفس کے مخالف چلے گا، میرے نفس کے مخالف چلے گا. اور اگر میں نفس کی جو ہے نفس کے پیچھے چلا جاؤں گا اور میں نفس کی ہر بات مانوں گا، وہ کہے گا چوری کر، وہ کہے گا یہ کر، میں نفس کی مانتا دوں گا، نفس مجھے غلام بنا دے گا، میرا دل بھی اس کا غلام بن جائے گا. جب میرا دل غلام بن جائے گا تو پھر یقیناً انسان کی بخشش جو ہے وہ ناممکن ہے. بالکل. اب ایک جی اولیاء کرام جو ہیں یہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو مارتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اور بڑی سرکار ہیں، شہباز قلندر ہیں، جتنے بھی ولی ہیں وہ اپنے نفس کو مارتے ہیں. بالکل. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ موت آنا ہے نفس کو، انسان کی روح کو نہیں آنی، انسان کے بدن کو نہیں آنی، موت آنی ہے نفس کو. انسان زندگی میں اپنے نفس کو مار کے بیٹھا ہوا ہے، موت اس کا کیا کرے گی؟ بے شک. اسے موت سے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا میں اپنے نفس کو مار کے بیٹھا ہوا ہے، تو نفس کو ہی موت آنا ہے. اچھا اب جب نفس کو موت آنی ہے تو نفس کو موت کیسے آئے گی؟ کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ میں بولتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، جب میری روح میری باڈی کے اندر ہوتی ہے، جب مجھے موت آتی ہے اس وقت جو ہے وہ اپنا روح میرے اندر ہے. کہا جاتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ میت کو غسل دو آرام سے، وہ تڑپتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ملک الموت نے ہاتھ لگایا ہے تو ابھی میرے اندر اس کا درد باقی ہے. اس کا مطلب روح بیچ میں ہے. صرف روح اور بدن کو جو چیز ملا کے رکھتی ہے اس کا نام نفس ہے، وہ کاٹ دیا جاتا ہے. تو بھائی روح ہوتی وہاں پہ ہی ہے، جب وہ روح قبض ہوتی ہے تو ملک الموت بھی وہاں پہ روح باڈی کے پاس ہوتی ہے، باڈی کے پاس ہوتی ہے، لیکن روح اور بدن کا کنیکشن جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے. جیسے انسان حرکت کرتا ہے. جیسے اب دیکھیں نا قبرستان میں جاؤ، ان کو سلام کرو، وہ تمہیں دیکھتے ہیں کہ فلاں آیا ہے، وہ تمہارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اس کا مطلب روح بھی وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک. اب یہ دیکھ لیں ارشاد ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. اچھا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا نفس میں نے چکھنا ہے، مرد ہے، عورت ہے، آپ نے چکھنا ہے، سب نے چکھنا ہے موت کا ذائقہ. ذائقہ کیا ہے؟ آپ کوئی گھر میں نیاز بناتے ہیں، آپ 22 رجب کے کنڈے بناتے ہیں، 13 رجب کے آپ کیک کاٹتے ہیں. اب آپ اس کو کھاتے ہیں، مرد بھی کھاتا ہے، عورت بھی، اس کا ذائقہ دیکھتے ہیں کہ کھاتے ہیں تو ہر انسان کھاتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. بالکل. اب جب وہ ذائقہ چکھتا ہے تو کیا اس وقت وہ جو کھانے والی چیز ہے جو ذائقہ بتا رہی ہے، جس کے اندر ذائقہ ہے، کیا وہ کھانے والا ختم ہوتا ہے یا جو چیز کھائی جاتی ہے وہ ختم ہوتی ہے؟ وہ کیا چیز ختم ہوتی ہے؟ جو چیز کھائی جا رہی ہے بالکل. وہ چیز ختم ہوتی ہے نا. اگر کھانا پڑا ہوا ہے، لنگر پڑا ہوا ہے تو ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس نے، نفس چاہے مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس نے ذائقہ چکھنا ہے. اگر آپ مرد عورت نیاز کھاتے ہیں تو آپ نے نیاز کا ذائقہ چکھنا ہے. آپ اس کا ذائقہ چکھتے رہیں گے تو خود بخود وہ نیاز ختم ہو جائے گی، آپ ختم نہیں ہوں گے کیونکہ آپ تو اسے کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہاں پہ آ کر موت ختم ہو رہی ہے، نفس ختم نہیں ہو رہا. نفس وہاں پہ برقرار ہے کیونکہ وہ موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے. اب جب وہ موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نفس مرا نہیں ہے. نفس وہاں پہ، نفس موت مری ہے، نفس نہیں مرا. اس وقت جب ہم سنتے ہیں کہ فلاں آدمی انتقال کر گیا تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، ہر چیز نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے. اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ موت نہیں ہوئی. اگر موت ہوتی تو ہم کیوں کہتے کہ ہم ہر چیز نے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری موت نہیں ہوئی. بالکل. ہم ٹرانسفر ہو گیا، فلاں آدمی انتقال کر گیا. انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو گیا. عالم برزخ میں جائے، عالم برزخ کے بعد جو ہے وہ اپنے عالم برزخ کے اندر اپنے عزیز و اقارب کو پکارے، نیکیاں لے، ٹھیک ہے، اپنے اعمال پورے کرے اور جنت میں جائے. اگر اعمال پورے نہیں ہیں تو پھر قیامت تک جو ہے وہ انتظار کرے. وہاں پہ
تو اس صورت میں ہمیں نفس کے بارے میں ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کاش ہم موت کو بہرحال سمجھ جاتے کہ موت جو ہے یہ ہے کیا، تو یقیناً ہماری جو ہے یہ کامیابی ہوتی. بہت شکریہ علامہ صاحب. تو جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.